प्रस्तुति RSVI के शोध से तैयार एक मनोरंजक संग्रह। इसे आपके लिए तैयार किया है श्रद्धा श्रीवास्तव एवं सताक्षी गुप्ता ने। प्रथम संग्रह 18 अक्टूबर 2018। रेशमी बातें। लेखिका तस्नीम मुनीर अलवी। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है info@rsvi.org यानी info@rsvi.org और हमारा दूरभाष नंबर है 0522 4070 अर्थात 4070 138। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। रेशमी बातें। लेखिका तस्नीम मुनीर अलवी। मैंने कमरे में पहुंचकर खिड़की खोली तो मनी प्लांट की नाजुक बेल ने झूमकर मेरा इस्तकबाल यानी वेलकम किया और मेरे बिखरे बालों में उलझकर कमरे में आ घुसी। हवा के साथ हौले हौले झूम रही थी और मुझे वो गीत याद आ गया, लट उलझी सुलझा रे बालम। इस सुहाने मौसम से पूरी तरह मजा लेने के लिए बाहर झांकने की कोशिश की। लॉन धूप में जगमगा रहा था। मैं थोड़ी देर इस ख्वाब वाले मंजर में क्या गुम हुई कि जैसे अचानक भूचाल आ गया। घबराकर पलटी, पलटकर झपटी कि पट बंद कर दूं, इसी कोशिश में लड़खड़ा गई। कहाँ हो? इतनी देर से आवाजें देकर थक गई। फोन की घंटियां दम तोड़ गईं और अब दरवाजे की घंटी बज रही है और यहाँ तो बेगम हुरैन अरसलान गम की तस्वीर बनी ख्यालों की दुनिया में खोई हैं। उस वक्त अम्मी का गुस्सा देखने लायक था। ओहो, क्या हो गया? अभी तो कमरे में आई थी। दरवाजे पर तो कोई होगा, चला जाएगा। मैंने कंधे उचकाए। क्या मतलब कोई होगा? अम्मी ने ऐनक के पीछे से घूरा। अच्छा चले, अब बता भी दें, फोन किसका था इस दोपहर में? कोई मिसेस बिलग्रामी थी, तुमसे कॉलेज के फंक्शन के बारे में बात करना चाह रही थी और वापस जाने को पलट गईं। ओहो, मिसेस बिलग्रामी? हाँ, आजकल रिहर्सल चल रही है, जरूर ड्रामे का ही कोई काम होगा। मैं हुरैन अरसलान अपने कॉलेज की ज़हीन समझे जाने वाली आम सी लड़की हूँ जिसका ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से है, मगर ये मेरी अक्लमंदी थी जिससे घर वाले मजबूर हो गए, वरना इस खानदान में कम ही लड़कियों ने कॉलेज का मुंह देखा। आजकल यूनियन इलेक्शन के बाद पहली बार हफ्ता स्टूडेंट मनाया जा रहा है। मैं 3 साल से ये इलेक्शन जीतकर VC की पोस्ट पर पहुंची थी। मिसेस बिलग्रामी मेरी बहुत अच्छी टीचर हैं। उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, मगर मैंने कभी उनको तंग नहीं किया। आज मुझे मोबाइल पर उनसे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, बात करो। जी मैडम, आपने याद किया? वो मुझसे बहुत मीठे लहजे में बात करती। हाँ स्वीट गर्ल, एक प्रॉब्लम हो गई है। ड्रामे में रोल करने वाली 3rd ईयर की असमारा अनवर बीमार हो गई है। वो मुआफी मांग रही है। ओह नो मैडम, वो घबरा गई। ओह, अब क्या करना होगा? उन्होंने मेरी घबराहट का मजा लेते हुए कहा। मेरी तो जान पर बन गई, मगर उधर बड़ा इत्मीनान भरा हुआ लहजा था।
ہورن ڈیئر، میری بچی، اب 2 ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو ڈرامہ کینسل یا پھر یہ پارٹ تم، میرا مطلب لٹل گرل، انجام دے۔ تم 1 مہینے سے ریہرسل پر ہو، بہرحال سوچو لڑکی، سوچو۔ ڈرامے کے چیف گیسٹ کوئی معمولی شخصیت نہیں، انور مقصود صاحب سے بڑی مشکل کے بعد ٹائم ملا۔ اب 24 گھنٹے پہلے ان کو انفارم کرنا بڑی بری بات ہوگی، اس طرح اپنی بھی بے عزتی ہوگی۔ میں نے جلدی سے دراز کھولی، اسکرپٹ نکالی اور ٹہل ٹہل کر اسمارا والا یعنی اپنا رول ایکٹ کرنے لگی۔ اف خدایا، میری تو ساری چوکڑی ہرن ہو گئی۔ آئینے میں ہونک جیسا چہرہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ اوہو، بڑی چیمپئن بنی پھرتی ہو لٹل گرل۔ ہماری سرگرمیاں صرف آج کی کہانی نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اسکول میں ہی تھے کہ باہری سرگرمیاں پورے شباب پر تھیں۔ اپنے شاندار کام کی وجہ سے ٹیچروں کے بھی خوب سر چڑھے تھے۔ ہم اور ہمارے گروپ کی شرارتوں پر دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ ہمارا اسکول ایک عورت نے اپنی آس پاس کی جہالت کو دور کرنے کے لیے کھولا تھا، جہاں ایجوکیشن کی بہت کمی تھی۔ کم عمر میں شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ غریبی اور اولاد کی زیادتی کی وجہ سے ماں باپ پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے پاتے تھے۔ ایسے میں ہم لوگ مثالی اسٹوڈنٹ کے طور پر اکثر ماں باپ سے ملانے کے لیے بلائے جاتے۔ ہم جو گروپ لیڈر تھے تو ہمارے کالر اونچے ہو جاتے۔ ہر پروگرام میں سب سے آگے ہمارا ہی نام ہوتا۔ بس ہورن یہاں سے ابھر کر فضاؤں کو چھو لینے کی تمنا میں کالج جا پہنچی۔ ہاں، آپ کو لٹل گرل کی فائنل کی مسٹری بھی کھولتے ہیں۔ ابا بتاتے ہیں نرسری میں بچوں کا ٹیسٹ اور انٹرویو ہوا۔ باہر نکل کر ابا نے پوچھا، ہور بیٹی، ٹیچر نے آپ سے کیا سوال کیا؟ جانے ہم نے انگلش اردو میں کیا افلاطونی بگھاری باہر بڑی شان سے برآمد ہوئی۔ ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھا، بس کہا ویل ڈن لٹل گرل۔ ہم نے جواب میں اوکے مس کہا۔ بس اس دن سے ابا نے ہمیں پیار سے لٹل گرل کہنا شروع کر دیا۔ اسکول کی پڑھائی تھی سو بات پھیل گئی دور تک، مگر ہم نے کالج میں بھنک تک نہ پڑنے دی۔ مگر اللہ بھلا کرے، کمبخت رقیہ افسر علی جو ہماری پڑوسی تھی، اس نے ہمارے دوستوں کے سامنے اگل دیا۔ بس نہ پوچھیے، منٹوں میں جنگل کی آگ کی طرح مشہور ہو گئے۔ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اب ہمارے یہاں کی ہواؤں میں ہورن ارسلان کا نام گونجنے لگا۔ کوئی ٹیچر اگر پوچھتا بھی کہ بھائی ہورن ارسلان کون لڑکی ہے، سامنے والا جواب دیتا، ارے 3rd ایئر کی لٹل گرل۔ اوہ وہ، اچھا، جو اپنے سنہرے بالوں کو لمبی پونی میں سمیٹے ادھر ادھر ڈولتی نظر آتی ہے۔ ہمیں ان فالتو باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہمارے کمرے کے کونے کونے میں تمغے، ٹرافیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بلکہ دوڑ رہا ہے۔ اب یہ بغیر تیاری کے ڈرامے میں انٹری مارنا بھی ایک فن یعنی آرٹ تھا، سو وہ بھی ہم کر گزرے، یعنی کود پڑے آتش نمرود میں ہم۔ اور دیر تک بجتی تالیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ کام تسلی بخش ہو گیا ہے۔ مہمان خلوصی یعنی چیف گیسٹ نے اسپیشل انعام الگ سے ہمیں دیا۔ بس اس کے بعد ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آج یہ لٹل گرل یونیورسٹی میں بھی اپنی دھاک بٹھا رہی ہے۔ اب تو بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویو بھی لینے لگی ہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض بھی انجام دے رہی ہے۔ لوگ پہلے ہی سے کچھ پریشان ہو جاتے جب ان کو معلوم ہوتا کہ ان کا مقابلہ ہورن سے ہے، تو معصومانہ سوالات سے گھبرا کر پہلو بدلنے لگتے اور ہم کو وقت لینا پڑ جاتا۔ آپ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کالج اور یونیورسٹی میں دھاک بٹھانے والی اور جھنڈے گاڑنے والی سٹوری کچھ بور ہی لگتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس میں کسی ہیرو کی انٹری نہیں ہوئی۔ بھائی ہم ہر سرگرمی میں حصہ لینے کے علاوہ پڑھتے بھی ہیں اور سیمسٹر میں پوزیشن بھی لاتے ہیں۔ آلیان اکبر ایک سنجیدہ نوجوان تھا، اس کا یونیورسٹی میں فائنل ایئر تھا۔ اب وہ اکثر ہمارے پروگراموں میں آگے ہوتا کیونکہ وہ میگزین سیکرٹری تھا اور ہم ایڈیٹر، اس لیے آلیان نامی ہلکے یعنی سرکل سے واسطہ پڑنے لگا۔ یہ انداز ہمیں ہو چلا کہ خطرے کی گھنٹی سر پر بجنے والی ہے۔ یہ لڑکا آندھی اور طوفان کی طرح آتا اور غائب ہو جاتا۔ ہم نے تو چھلاوا نام رکھ دیا تھا۔ جب کسی ٹاپک پر بات کرتا تو لگتا اس کو اگلے اسٹیشن پر اترنا ہے، بات جلدی ختم کر کے۔ ہاں تو مس ہورن، اس پر میں نے کچھ نوٹ لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ کر تسلی کر لیں، کل سر افضل فائنل لیں گے۔ میگزین پریس جانے کو تیار ہے، پلیز جلدی ہری اپ۔ ایک مشاعرہ بھی جلد ہے جس میں انتظام کے لیے مجھے اور آلیان کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ میں تو حیرت میں پڑ گئی، مجھ سے تو میزبانی کے لیے صرف میرا ہی نام لیا گیا تھا، ساتھ میں آلیان اکبر کا نام مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے تو انکار کر دیا،
مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ ذرا بھی ناراض نہیں ہوا. ڈونٹ وری، میں تو ذرا تبدیلی چاہتا تھا. چلے کوئی بات نہیں، وہ جانے پھر کہاں چلا گیا. آلیان اکبر ایک میڈیم گھرانے کا ہونہار اور قابل نوجوان تھا جو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک بوڑھی ماں اور بیوہ بہن کا سہارا بھی تھا. اس لیے وہ زندگی کی دوڑ میں تیزی سے بھاگ رہا تھا. راشدہ جو اس کے گھر کے قریب رہتی تھی، اس نے بتایا کہ وہ رات کو کسی کوچنگ سینٹر میں بھی پڑھاتا ہے. وہ اکثر اسکوٹر پر آتا ہے اور بغیر کام کے 1 منٹ بھی یونیورسٹی میں نہیں رکتا. اس کی پڑھائی کے چرچے باہر بھی کچھ کم نہیں تھے. بس اب آدھی بات میں جان گئی اور باقی جلدی ہی جان جاؤں گی. یونیورسٹی کے جواں سال میزبان کی حیثیت سے پہلا نام آلیان اکبر کا دیکھا تو یہ حیران کرنے والی خبر تھی کہ جناب شاعری بھی کرتے ہیں. عشق میں ٹھوکریں اب ہم نہیں کھانے والے، ریشمی باتوں میں جانم نہیں آنے والے. اس شعر نے تو جیسے آنکھ لگا دی. واہ واہ کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں اور وہ جھک جھک کر داد لینے لگا. پھر یونیورسٹی کے شاعروں نے اپنا کلام پیش کیا. ایک سما سا بندھ گیا. ہم لوگ خوش تھے کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو گیا تھا، مگر میرے دماغ میں آلیان کا کلام ہی رس گھول رہا تھا. ہم ہوئے باغی مگر داد کے قابل وہ ہے، ہم ہوئے باغی مگر داد کے قابل وہ ہے، ہم کو دیوار سے ہر بار لگانے والے. کیا انداز ہے اس لڑکے کا. بقول لوگوں کے آلیان نے مشاعرہ لوٹ لیا. میں نے بھی تو پہلی بار ہی اس پر بھرپور نظر ڈالی. بہترین سفید سوٹ میں وہ مجھے کتابوں میں مجاز کی رکھی تصویر کی جھلک نظر آیا. امی بتاتی تھی کہ سارا شہر مجاز پر مرتا تھا. مانو جانے کتنوں کے دل ہچکولے کھانے لگے. پروگرام کے خاتمے پر اس کو میں جبینوں میں گھرے دیکھ کر میں نے جانا کہ جیسے یہ بھی میرے دل میں ہے، اور نجامت یعنی کنڈکٹر میں مجھے اپنا چراغ گل ہوتا دکھائی دیا. جب میں نے اس کو مبارکباد دی تو وہ شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گیا. میں نے دیکھا کئی شہد کی مکھیاں اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں. مجھے اپنی بڑی بے عزتی محسوس ہوئی. میں ذرا صبر کر لیتی، کل مبارکباد دیتی تو زیادہ ویلیو ہوتی. وہ کتنی ادا سے اپنے اسکوٹر کی طرف لپکا اور غائب ہو گیا. میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ مجھے کیا یوں بھی بقول اسمارا وہ جلد ملک چھوڑ جائے گا. اس کو آسمان چھو لینے کی بڑی جلدی ہے. اماں اس کی شادی کر کے باہر جانے کی اجازت دے رہی ہیں، جو وہ شاید ایسا نہیں چاہتا. میں نے اسمارا کے سامنے مذاق میں کہا کہ آئیڈیا تو اماں کا برا نہیں، اس کو فوراً شادی کر لینی چاہیے، ورنہ بہت سے دیوانے شمع کی مانند پھر رہے ہیں. جنگ کا خطرہ ہو جائے گا، میرا مطلب ہے قتل کا ڈر ہے. میں نے جلدی سے بات سنبھالی کہ دل کا چور نہ پکڑ لے. آج اسٹوڈنٹ ویک کا آخری دن تھا. تتلیاں ادھر ادھر ڈولتی پھر رہی تھیں. مجھے آج کے پروگرام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جانے کس آس میں چلی آئی تھی. نگاہیں اسی ستمگر کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر اس کے تلاشنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو دور سے نظر آ جاتا. اف خدایا، مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے. میں ہورن جو دنیا فتح کرنے چلی تھی ایک معمولی سے شاعر سے ہار رہی ہے. اوہ نو، میرا فائنل ایئر شروع ہونے کو ہے. رات ڈھل رہی ہے، تارے کہیں کہیں جھلملاتے ہیں. ان دنوں ہواؤں کا رنگ، ڈھنگ اور مزاج میرا دل بنا ہوا تھا. نیند آنکھوں سے دور تھی. میں نے دماغ میں بکھرے بہت سے سوالوں کو دور جا پھینکا، مگر کیا کروں، کچھ دکھ ہے دل میں. اوہ ہورین، یہ تم ہو، تم جس کی ذہانت، قابلیت اور بولڈنس کی مثالیں دی جاتی ہیں. یونیورسٹی میں کسی کو خاطر میں نہ لانے والی ایک شوخ اور خوش باش لڑکی جو بجلی بنی سارے کالج میں آگ لگاتی پھرتی، خود اپنی ساری قابلیت سمیت بکھرے بالوں والے شاعر پر مر مٹی. بقول کسی کے دھند اور محبت میں سب کچھ سامنے ہوتا ہے پر نظر کچھ نہیں آتا. یہ سوچ کر کہ مجھے تو سب صاف نظر آ رہا ہے، ہمت باندھی اور ملک کے اس پار جھلملاتے تاروں کو اپنی جھولی میں بھرنے کو بے قرار ہوئی. دل پر بند باندھا. نہیں، تمہیں آگے اور آگے جانا ہے، بس اب رک جاؤ. فائنل کے بعد ایم فل، پی ایچ ڈی، پروفیسری، اس میں کہیں دور شادی کا سین نہیں. مگر تم تو شاید کولمبس کی طرح نئی دنیا کھوجنے چلی تھی. لٹل گرل، واپس اپنی جگہ پر آ کر شامل ہو جاؤ. تم تو برف کے بانٹ لیے بیٹھی تھی جو ذرا سی گرمی سے پگھل ہی گئے. اٹھو، بہادر بنو، یہ تو ابھی پہلا پتھر ہے. اور اس نے دل کا کہا مان کر آنکھیں موند لی. صبح بڑی روشن تھی، ہوائیں چلنا بند ہو چکی تھیں، ماحول میں سکون تھا. آج کل امتحان کی وجہ سے یونیورسٹی میں سناٹا ہے. سارا اور اسمارا نے کہا کہ رول نمبر آ گئے ہیں، آج آ جانا.
خلاف امید یونیورسٹی میں چہل پہل نظر آئی. کچھ اسٹوڈنٹ نوٹس کے چکر میں، کچھ رول نمبر کے حوالے سے اور کچھ بچھڑے اور جدائی کے لمحے امر کرنے آ پہنچے تھے. ملنے کے بہانے مانگے. بٹ ہوئی وہ گھنگرالے بالوں والا شاعر سامنے کھڑا مجھے مردانہ وضاحت کا چہرے پر سنجیدگی لیے میرے قریب آ چکا تھا. میں نے انجان بن کر دور کہیں دیکھنے کی اداکاری کی. اس نے ہولے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. اب میں نے چونکنے کی ایکٹنگ کی. اوہ لٹل گرل. کالا چشمہ اتار کر ہاتھ میں بڑی ادا سے گھمایا. رول نمبر لے لیا یا ابھی باقی ہے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے مسکرا دیا. اس نے میری مسکراہٹ پر بھویں اچکا کر جیسے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اب صرف مسکراہٹ سے کام نہیں چل سکتا تھا. کچھ نہیں. بڑی مشکل سے میں نے رد عمل یعنی ری ایکشن ظاہر کیا. کیا مطلب؟ آپ اور پریشانیاں؟ معاف کیجیے گا، یہ لفظ آپ پر سوٹ نہیں کرتا. اس کی بات پر میں سٹ پٹا کر رہ گئی. آپ جیسی فاتح عالم یعنی ورڈ وجیتا کے منہ سے یہ لفظ بے معنی لگتا ہے. اس کی باتیں میرے دل پر برچھی کی طرح جا لگی. اف، میں یہ کیا کر گئی؟ اپنی بزدلی پر نادم سی ہو کر میں نے کہا، اصل میں امتحان سر پر آ گئے اور تیاری بھرپور نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا. اس نے میرا جملہ اچک لیا. مثلاً؟ میں سوچ میں پڑ گئی. یعنی ابھی میرے پاس بہت سے اہم نوٹس کم ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہوگی، بس، اور تو کچھ خاص نہیں. میں نے کہا. یہ جملہ عجیب تھا. میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا. اب چلنا ہوگا. سارا اور اسمارا جانے کہاں رہ گئی؟ میں نے کہا. وہ تو میرے ساتھ ہی آئی تھی. آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. آج اس کو بھی بائے بائے کہنا ہے. چلیے آپ بھی شریک غم ہو جائیں. رات تک مجھے نوٹس مل چکے تھے. اف میرے خدا، اس شخص کو آج ہی کھلنا تھا. یعنی ہمیں برباد کر کے چاہت کا اظہار کیا جا رہا ہے. بلو جینز پر ڈارک چیک کی شرٹ اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی. اوہ ہینڈسم نوجوان، تم کیوں اتنی دیر سے ملے؟ اور اب ملے تو جا کیوں رہے ہو؟ دل نے ہولے سے کہا. کینٹین میں آج کل تل رکھنے کی جگہ نہ تھی. تعلیم کے پروانے آج گرم گرم سموسوں پر ٹوٹ پڑے تھے. سامنے ہی سارا اور اسمارا سے بھی ٹکراو ہوا، جو ہمیں ڈھونڈتی ادھر آ نکلی. آلیان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے بھی زندگی کے کورے کاغذ پر اس سے ایک سوال کیا. تو اب آپ کا فائنل کے بعد کیا ارادہ ہے؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں اور یہاں اپنے ملک کی شان بڑھائیں؟ اگر آپ جیسے نوجوان باہر ہی جا کر اپنا ہنر آزمائیں گے تو یہاں کون رہ جائے گا؟ وطن کو آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. اس وقت سارا نے جن نگاہوں سے مجھے گھورا وہ مجھے سنبھلنے کے لیے کافی تھا. یس رائٹ ہورن صاحبہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. مگر میں اور سب کی طرح دھیمی چال چلنے والا نہیں، بلکہ آپ کہہ سکتی ہیں تیز رفتار مسافر ہوں زندگی کی راہوں میں. جانے کیوں میرے دل پر تیر سا چلا گیا. شاید اسے میرا رد عمل یعنی ری ایکشن محسوس ہونے والا تھا. اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی. میں آؤں گا پلٹ کر. مجھے وطن عزیز ہے، میں اپنا حصہ ضرور ڈالنے آؤں گا. اس وطن کی ترقی میں حصے دار بنوں گا، اور پھر آپ جیسے لوگ جہاں ہوں وہاں تو آنا بنتا ہے. اس وقت تک کے لیے آپ کے کاندھوں پر پوری ذمہ داری چھوڑے جا رہا ہوں. اوکے لٹل گرل. اور وہ چلا گیا. بچپن سے لے کر آج تک جیون کی اتنی بہاریں گزار کر سوچتی ہوں مجھے زندگی نے ہمیشہ بہت سراہا. میری ہر قدم پر رہنمائی یعنی گائیڈنس کی تو مجھے اور حوصلہ ملا، اور میں آگے اور آگے قدم بڑھاتی چلی گئی. ابا کہتے ہیں ہماری یہ بیٹی ہمارا نام روشن کرے گی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ذہانت یعنی عقل مندی کے دیپ جلتے ہیں. یہ انہی کی حوصلہ افزائی اور بڑھاوا تھا کہ میں تپتے سورج، جلتا ساون اور تیز ہواؤں سب سے لڑتی رہی، اور واہ کے ڈونگرے برستے چلے گئے. اسکول کے بے حساب انعامات، ٹرافیاں اور کالج میں پہنچ کر بلندیوں کو چھونے والی لڑکی یونیورسٹی کے عام سے لڑکے سے ہار جائے. جانے یہ کیسے ہو گیا. ہر طرف ریشمی لہجے میرا سواگت کر رہے ہیں. ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی. بقول ابا میرے ساتھ تو ایک زمانہ، ایک دنیا ہے جو میرے ارد گرد گھیرا ڈالے مجھے اوپر بلندیوں پر لے جا رہی ہے. آلیان موبائل پر مجھ سے رابطے یعنی کانٹیکٹ میں ہے. کہتا ہے اگلے سال آ جاؤں گا. تم نے ہی تو کہا تھا کہ وطن کی ہوائیں بلاتی ہیں، مگر تم بھی تو بلاؤ. مگر تم سب بھول گئی ہو. CSS کی تیاری میں سب بھول گئی ہو. کچھ یاد نہیں. میری یونیورسٹی کی دوست
पिया देश से धार गई है। अम्मा को मेरी शादी की जल्दी है, मगर मेरे दिल के साज पर वहीं धड़कता है। दिल उसी का दम भरता है। अम्मा भी मर्दों के मुशायरे में बेखौफ कूद पड़ने से खुद खौफजदा हैं। क्या मेरी तारीफें और कमाल की इंतहा तक देखने वाले लोग मुझे भी पूजेंगे? लेकिन वो लोग दौलत के पुजारी लगते हैं। ये बड़ा सा घर और बड़ा सा सरकारी ओहदा, दिल का दरीचा तो सिर्फ आलियान ही के लिए खुल सकता है। मगर हालात ने करवट ली। फिर कुछ यूं हुआ कि उसको आने में देर हुई। वो जो हमेशा जल्दी में होता था, अब उसको देर हो रही थी। कभी जॉब का मसला, कभी छुट्टी का मसला। मैं अपने दिल में उसको बसाए बैठी थी। सब कुछ बेकार ठहरा और अफसरों की आओ भगत का बेजा हुक्म की नुमाइश पर मजबूर हुई और आखिर रात का मुसाफिर बनी सर झुकाए खड़ी रह गई। हमको दुश्मन भी साहिबे किरदार मिले। वो एक घुटन भरा दिन था और मैं फाइल लेकर अफसर आला के कमरे में जाने को मुड़ी, क्योंकि मीटिंग भी थी। मगर अंदर होने वाली बातों ने मेरे कदमों को रोक दिया। सर, ये मिस हुरैन इतनी मेहनती, खुद कमाने वाली मगर अकेली जिंदगी गुजार रही हैं। बहुत अच्छी औरत है। मेरा ख्याल है शायद ऐसे ज़हीन लोगों को अपना जैसा इंसान जमीन पर नजर ही नहीं आता। सुना है यूनिवर्सिटी में बड़ा नाम था और वो, मगर मिसेज इफ्तिखार का जुमला अधूरा ही रह गया। यकीनन अब उनको घूमने वाली कुर्सी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैंने राहदारी में सन्नाटा देकर शुक्र किया। अब सर की आवाज आई। आपने कभी उसे गौर से नहीं देखा। अक्लमंदी, खूबसूरती अपनी जगह। यार, उन्होंने सारी जिंदगी हमदर्दी समेटने में ही गुजार दी और अपने छोटे कद की वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला न हो जाती तो लोगों ने सर पर बिठा लिया होगा। उस लड़के को भी इससे हमदर्दी हो गई होगी। जनाब इफ्तिकार साहब, हौसला अफजाई और मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, आप बताएं, उससे आप शादी करेंगे? आप तो बहुत बड़े फैन हैं मिस हुरैन के, बोले। उससे आगे मुझमें सुनने की ताब नहीं रही थी। ये अल्फाज मेरे लिए धचका बन मुझे जमीन बोस कर गए और अपना कद वाकई बौना सा लगा और आज लोगों के आगे हार गई। अब आलियान का अंदाज भी समझ में आने लगा। रेशमी बातों में जानम नहीं आने वाले। उफ, इस कदर जालिमाना सोच मेरा सारा जादू टूट गया। मगर बकौल आलियान अकबर, इश्क में ठोकरें अब हम नहीं खाने वाले। कुदरत ने इज्जत, शोहरत, दौलत से नवाजा, मगर शौहर न मिला तो क्या हुआ। मैंने नम आंखों को पोछा और बिखरे बाल समेटे और घर में एक नए इरादे से दाखिल हुई। मगर सामने रखी ट्रॉफियां, कप, तमगे सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। और जो सरकार ने अवार्ड दिया वो भी हमदर्दी की वजह से मिला था, या मेरी हौसला अफजाई के लिए सब कुछ था। मेरी मेहनत, जहानत, अच्छी बातें, तालियां, मोहब्बत सब मेरे लिटिल होने की बदौलत मुझे मिलती रही। क्या मुझे अपना ये अधूरापन मालूम न था? मगर मैंने कभी उसको आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपने कद से बुलंद होकर आगे बढ़ती चली गई। उठो और छा जाओ। मैं तमाम मेहरबानों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी सोचों में अचानक एक तब्दीली पैदा हुई। मैं तो समझी हवा का झोंका है, मगर दरवाजे पर लगी घंटी ने दरवाजा खोलने पर मुझे मजबूर कर दिया। मेरे सामने और कोई नहीं, मिस्टर इफ्तिखार फूल लिए मौजूद थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और मैंने रास्ता रोका भी नहीं। ये कबूल फरमाएं। मैंने बढ़कर सारे फूल समेट लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जब कोई फूल लेकर मिलने आए तो जख्मी जिस्म व जान को भूल जाना चाहिए। कल सर फरहाद के चैलेंज ने शायद आपको भड़का दिया। मैंने हौले से कहा, ओह नो, फूल तो मोहब्बत की निशानी है, तो इसलिए इसको लेने में देर नहीं करनी चाहिए। इफ्तिखार ने 2 कदम आगे बढ़ाए, सिर झुका। आप तक आने में देर हुई, मुआफी चाहता हूँ। मेरे अच्छे और प्यारे साथियों, आपने मेरी कहानी का ये रुख देखा। अभी कुछ रोशनी बाकी है, अगरचे कम है। जब चाहतों के गुलाब हाथ में और आंखों में सितारे हों तो मुझे क्या करना चाहिए? सोचे। मैं हूँ जवाब के इंतजार में, आपकी हुरैन।